بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب اس عظیم شب غم میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کی تعزیت ان کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن مجید کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کی روشنی میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ لیسنز آپ کو بتا کر کے بیان کر کے اور تقریر ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی آیہ شریفہ جس میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے اطیعوا اللہ، اللہ کو اوبے کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اطاعت کرو اللہ کی۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، مطلب رسول کو اوبے کرو، رسول کو فالو کرو، رسول کے حکم کو مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں، یعنی جنہیں حکم کا اختیار دیا گیا ہے، یعنی جن کا حکم ماننا واجب ہے انسان پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آ گئے رسول اللہ کی خدمت میں اور کہنے لگے، جابر بن عبداللہ انصاری کو تو آپ سبھی جانتے ہیں، حدیث قصہ جنہوں نے نیریٹ کی ہے، یہ آ گئے رسول اللہ کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو فالو کرو، اللہ کو اوبے کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ سمجھ میں آتا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، آپ رسول اللہ ہیں، آپ کے حکم کو ماننا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اولی الامر کون ہے؟ جن کو فالو کرنا ہے، جن کے حکم پر چلنا ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ ہمارے نبی نے بتانا شروع کیا کہ اس میں پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، پھر حسن مجتبیٰ ہیں، پھر حسین ہیں، پھر زین العابدین ہیں، پھر محمد باقر ہیں، ایک ایک کا نام پورا بتایا، پورے 12 اماموں کا نام رسول اللہ نے بتایا۔ جیسے امام محمد باقر کا نام رسول اللہ نے لیا تو ایک جملہ فرمایا کہ اے جابر سنو، تم محمد باقر کی زندگی تک زندہ رہو گے، اور جب انہیں دیکھنا سلام جو آپ کی وہ ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ اہل بیت کے فضائل گلیوں میں اور سڑکوں میں اور مسجد میں ہر جگہ جا کے بیان کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا تھا اے جابر خطرے والا کام کر رہے ہو، ہم اپنی زبان میں آپ کو آسان کر کے سمجھا رہے ہیں، یہ تو تم ہر جگہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہو، ان کے اہل بیت کے دشمن بہت ہیں، تمہاری زندگی کو خطرہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے جب تک میں محمد باقر کو رسول کا سلام نہ پہنچاؤں مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا سنا عزیزان محترم، مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے سچے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم انہیں دیکھو گے تو میرا سلام پہنچانا۔ مجھے اپنی زندگی پر یقین نہیں بلکہ اپنے نبی کی زبان صداقت پر یقین ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ لینا محمد اور آل محمد پر۔ میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو بس زندہ رہوں گا۔
اچھا پوری توجہ رکھیے گا، امام باقر علیہ السلام کی زندگی تک یہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی آلموسٹ تقریباً ختم ہو گئی۔ آئے اپنے غلام کے ساتھ، بہت کم، بہت ہلکا دکھائی دیتا تھا، بہت ہلکا، اپنے غلام کے ساتھ آئے۔ امام باقر علیہ السلام بہت کمسن ہیں، کہنے لگے کہ اے شہزادے، یہ میں اپنے خوبصورت لفظوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے یہ ورڈز استعمال کرنے ہوتے ہیں، آپ آگے آئیے۔ امام باقر آگے بڑھے، پھر فرمایا پیچھے جائیے، پیچھے گئے، پھر آگے بڑھیے، آگے بڑھے، پھر پیچھے جائیے۔ کہنے لگے خدا کی قسم، وہی انداز ہے جو رسول کے چلنے کا انداز تھا، وہی انداز ہے جو رسول کا انداز تھا۔ ابھی یہ بتا ہی رہے تھے کہ اتنے میں امام محمد باقر فرماتے ہیں جابر، میرے جد نے تمہارے ذریعے جو مجھے سلام بھیجا ہے وہ سلام کب پہنچاؤ گے؟ صلوات پڑھے، یہی تو امام ہوتا ہے نا، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ سلام پہنچایا۔ سوال جابر کو اتنی لمبی زندگی کیوں ملی؟ ایک نبی نے وعدہ کیا تھا، پوری توجہ رکھیے گا، ایک نبی کا وعدہ تھا کہ تم وہاں سلام پہنچاؤ گے، تمہیں اس وقت تک کی زندگی ملے گی کہ جب تم میرے فرزند محمد باقر کو میرا سلام پہنچاؤ گے۔ ایک نبی نے بتایا تھا، توجہ رکھیے گا، یعنی اور ایک نبی نے کہا تھا میرا سلام پہنچانا۔ اب دنیا سوال کرتی ہے آپ کا امام زمانہ پردہ غیب میں کیسے اتنی لمبی زندگی جی سکتا ہے، کیسے اتنی لمبی زندگی گزار سکتا ہے؟ ارے میں یہی تو کہتا ہوں کہ وہ جابر کہ جو رسول کا سلام لے کر آ رہا ہے، جب اسے اتنی لمبی زندگی مل سکتی ہے تو ہمارا وہ امام جو اللہ کا، رسول کا اور اپنے پہلے کے 11 اماموں کا پیغام لے کر آنے والا ہے، اس کی زندگی لمبی کیوں نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، جو اتنے معصوموں کا اور اللہ کا پیغام لانے والا ہے، جو سلام لے کر جائے، سلام لے کر چل رہا ہے، اس کی زندگی ہو سکتی ہے لمبی۔ اب سنیے گا امام باقر علیہ السلام کی حدیث اور یہاں سے امام کی لائف کے میسیجز سنیے گا، اور انشاءاللہ بڑے یوزفل ہیں آپ کے لیے۔ تو جوان بھائیوں سے میری عرض ہے، امام فرماتے ہیں لا تنالو ولایتنا و شفاعتنا الا بالعمل والورع، فرماتے ہیں ہماری ولایت اور ہماری شفاعت نہیں مل سکتی اس وقت تک جب تک انسان کے اندر عمل نہ ہو اور تقوی نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ کب ملے گی ولایت؟ آپ سوچئے تو جسے ولایت مل گئی وہ تو جنتی ہو گیا نا، اس کے جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ بتائیے آپ، جس کو ولایت مل گئی، ٹھیک ہے، جس کو اہل بیت کی شفاعت مل گئی، شفاعت کا مطلب ریکومنڈیشن، اللہ سے ریکومنڈ کرنا کہ یہ ہمارا ہے، اے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اسے جنت میں جگہ دے دے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شفاعت، ٹھیک ہے۔ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں شفاعت کا تذکرہ، آیت الکرسی میں ہے، خیر یہ ہے شفاعت۔ امام فرماتے ہیں ہماری ولایت اس کو ملے گی، ہماری ریکومنڈیشن اس کو ملے گی جس کے پاس عمل ہو اور تقوی ہو۔ پوری توجہ رکھیے گا، عمل اور تقوی، تقوی سمجھتے ہیں نا، خود کو گناہ سے بچانا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ کسی نے امام سے پوچھا تھا لوگ گناہیں زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا تھا جو زیادہ گناہ کرے اس کا مطلب اس کو خدا کے ہونے پر یقین ہی نہیں ہے، تبھی تو کر رہا ہے گناہ۔ پتہ چل جائے کہ وہ اتنا عظیم خالق جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارے فیصلے کرنے والا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیوں کرے گا گناہ؟ کیوں کرے گا گناہ بھائی؟ معصوم فرماتے جو زیادہ گناہ کرے اس کا مطلب اس کو خدا کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، اسی لیے تو کر رہا ہے۔ بچہ کب شرارت کرتا ہے؟ جب اس کو پتہ چل جائے میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تبھی تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے نا کہ جو پریشان کرنے والی حرکتیں ہوتی۔ اب سنیے گا امام، اب میں جو امام کی زندگی کے آپ کو لیسن سنا رہا ہوں، سنیے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا خوبصورت جملے ہیں امام کی زندگی کے۔ امام کے پاس ایک شیعہ آیا، ایک شخص آیا، کہنے لگا امام ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام فرماتے اس پر فخر نہ کرو۔ کیا جملہ ہے امام کا، اس پر فخر نہ کرو۔ کہنے لگا کیوں فخر نہ کریں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تم نے غلط بات کہی ہے، تم نے وہ بات کہی ہے جو تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا مولا کیوں؟ امام فرماتے اس لیے کہ تم کو ہم سے زیادہ اپنا مال پیارا ہے۔ ہاں،
جہاں بزنس خراب ہونے لگا، مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی بزنس خراب جا رہا ہے، وہیں پر ایمان جانے لگا۔ یہ کون سا ایمان ہے جو بزنس پہ رکا ہوا تھا؟ یہ کون سا ایمان ہے جو پیسے پہ رکا ہوا تھا؟ جب تک پیسے آ رہے تھے، پیسے بینک میں سیٹ تھے، بینک بیلنس اچھا چل رہا تھا، تب تک تو سب کچھ اچھا تھا، ہمارے پاس ایمان بھی بہت ہے، عقیدہ بھی بہت ہے، توکل بھی بہت ہے، فلاں بھی بہت ہے، ڈھکا بھی۔ اور جیسے ہی بزنس خراب ہوا، دھندا خراب ہوا، دعائیں پڑھی، نماز پڑھی، پھر بھی اللہ، ہو سکتا ہے اللہ کا امتحان ہو، اور جب اللہ امتحان لیتا ہے نا تو آپ یاد رکھیے کہ بھلے آپ کا پیسہ کم ہو لیکن ساتھ میں گناہیں بھی کم ہوتی ہیں۔ نہیں، کیا سنا آپ نے؟ امتحان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ امتحان لے کر بندے کی گناہوں کو صاف کرتا ہے کہ صاف کر دے، یہاں پر یہ بندہ بہت اچھا ہے، تھوڑا سا پریشانی میں ڈالیں دنیا کی تاکہ آخرت کی پریشانی سے بچ جائے۔ یہی تو ہے امتحان، یہی تو ہے نا امتحان۔ اب سنیے گا، اللہ امام فرماتے تم کو ہم سے زیادہ اپنا پیسہ پیارا ہے، انسان پر زکوٰۃ واجب ہے نہیں نکالتا، خمس واجب ہے نہیں نکالتا، یہ کیا ہے؟ اہل بیت سے پیار پھر کس بات کا؟ کہاں کا پیار ہے؟ کون سا پیار ہے؟ کون سی محبت ہے؟ پیسہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ایک خمس نکالنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حج پر پیسہ ہے، جانے کو تیار نہیں ہے، ابھی یہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں۔ اچھا جائیں گے ضرور، ارادہ پکا ہے، لیکن بہت سارے کمٹمنٹس ہیں زندگی کے، وہ تو کر لیں پھر جائیں گے۔ اچھا تو یہ کمٹمنٹ پورا کرنے کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ پورا کر ہی پائیں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا زندگی ٹائم دے گی آپ کو؟ آپ نے 10 کمٹمنٹ طے کر کے رکھے ہیں کہ یہ کمٹمنٹ ہمارے پورے ہو جائیں، یہ جو پلاننگ ہماری پوری ہو جائے، پھر جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ ایک بھی پلاننگ پوری نہیں ہوئی، ملک الموت آ گئے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بھی کہ کل انشاءاللہ موت پر گفتگو ہوگی، تب آپ سنیے گا کہ خدا نہ خواستہ بھی کہنا شاید مناسب نہ ہو موت کے لیے، کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ موت بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ایک نبی کا واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ خیر انشاءاللہ، چونکہ کل ایصال ثواب کی ایک مجلس ہے، اس میں باتیں ہوں گی۔ ملک الموت آ گئے، کتنی پلاننگ پوری ہوئی؟ حج بھی رہ گیا، پلاننگ بھی رہ گئی، اس لیے جو واجب ہے اسے فوراً انجام دے دو، اسی لیے تو کہا گیا ہے نا فوراً انجام دو، جو کچھ واجبات ہیں پہلے زندگی کے وہ تو پورے کرو۔ امام فرماتے ہیں تم کو اپنے مال سے، تم کو ہماری محبت سے زیادہ اپنا مال پیارا ہے۔ کہنے لگا مولا مال کس کو نہیں پیارا ہوتا، لیکن آپ کی محبت سے زیادہ تو پیارا نہیں مانتا میں، ماننا اور ہے، دل کے اندر کیا ہے وہ امام جانتے ہیں، زبان سے کہنا اور ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ امام جانتے ہیں۔ امام کہنے لگا مولا پھر کیا کہا جائے؟ امام فرماتے ہیں سنو، ہم کو وہ مال پیارا ہے، ہم کو وہ مال پیارا ہے جو ہمارے کسی مومن بھائی کے کام آ جائے۔ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر، وہ مال پیارا ہے کسی مومن پر خرچ ہو جائے۔ ایک بات کہہ کر امام 1000 باتیں سمجھاتے ہیں، یاد رکھیے گا، امام کی ایک بات میں ہزاروں سیکرٹ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں امام؟ دینی بھائی کے کام آ جائے، جو دینی بھائی کے کام آ جائے، ریلیجس برادر کے کام آ جائے، جب وہ مال امام کو پیارا ہے تو جو پیسہ آپ کا ریلیجن میں کام آ جائے، عزاداری میں کام آ جائے، اللہ اکبر، مسجد کے کام آ جائے، امام بارگاہ کے کام آ جائے، امام کو وہ پیسہ کتنا پیارا ہوگا۔ اور جب امام کو وہ پیسہ پیارا ہو گیا تو امام قیامت میں کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، یہ ہے ہمارا چاہنے والا، اے میرے اللہ اس نے تیرے دین کے لیے خرچہ کیا تھا۔ آپ سوچئے وہ پیسہ کتنا پیارا ہوگا۔ عزاداری آ رہی ہے، ایام عزا آ رہی ہیں انشاءاللہ، کوئی بھی بخل سے کام مت لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں اہل بیت کے صدقے ہی میں دیا ہے، اور پھر اہل بیت کے لیے نکالنے میں کون سی تکلیف کی بات ہے بھائی؟ ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اہل بیت کے صدقے میں پوری کائنات کھاتی ہے، بھلے وہ اہل بیت کو مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے، یہ پوری دنیا۔ اچھا آپ کو میری بات پر شاید کچھ لوگ ابھی بھی شاید مطمئن نہیں ہوئے، چلیے میں مطمئن کیے دیتا ہوں۔ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، اللہ فرماتا ہے نہ میں نے آسمان کو بنایا، نہ زمین کو خلق کیا، نہ دریاؤں کو بہایا، کچھ بھی نہیں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء، یہ جو چادر میں سو رہے ہیں یہ 5 ہیں، ان کے محبت میں ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ان کی محبت، صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، سب ان کی محبت میں بنا ہے پوری کائنات، جو کچھ بھی ہمارے پاس سب ان کا صدقہ ہے، کائنات ان کا صدقہ، بھلے مانے یا نہ مانے، یہ وہ ایک الگ بات ہے۔ امام نے اس کو بہترین میسج دے دیا کہ تم اس پیسے سے پیار کرو جو تمہارے دینی بھائی کے کام آئے،
اور دوسرا میسج یہ بھی اس میں سے نکل کے آتا ہے کہ اس پیسے سے پیار کرو جو تمہارے دین کے کام آ رہا ہے۔ معصوم امیر المومنین سے کسی نے کہا آپ اتنے سمپل کپڑوں میں رہتے ہیں، سمپل سے گھر میں رہتے ہیں، آپ خلیفہ ہو چکے ہیں، خلیفہ کے اسٹیٹس میں رہیے، گورنر ہاؤس بہترین بنائیے، خلیفہ ہاؤس اچھا بننا چاہیے۔ امام نے کیا جملہ فرمایا امیر المومنین نے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ میں الگ دور کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام کے مال کا حساب ہوگا، نہیں، حرام کے مال کا حساب کہے گا؟ حرام کے مال کا کہے گا حساب ہوگا؟ بھائی کس نے کہہ دیا؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں حرام کے مال کا مولانا بڑا حساب ہوگا۔ ارے حرام کے مال کا کیا؟ ایک انسان چوری کا مال لے کے آئے، اس کا کوئی حساب لے گا؟ آپ بتائیے، چوری کے مال کا کوئی حساب ہوتا ہے؟ علی سے جب کسی نے کہا آپ اتنی سمپل لائف کیوں جیتے ہیں، امیر المومنین علی فرماتے ہیں، سنیے میرے بھائیوں سب لوگ سنیے، یہ میسیجز ہیں اہل بیت کے۔ علی فرماتے ہیں اس دنیا سے کیا پیار کروں جس کا حلال لو تو حساب دینا پڑتا ہے، حرام لو تو عذاب اٹھانا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ حرام سے کماؤ تو عذاب۔ علی نے بالکل کلیئر کر دیا کہ حرام کی دولت میں کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ تو پھر سیدھا عذاب ہے۔ حساب حلال کی دولت میں ہے، جو حلال کمایا ہے آپ نے، کہ کما تو لیا ہے، آ تو گیا ہے تمہارے پاس، جا کہاں رہا ہے؟ حق کے راستے پر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک میسج امام کی زندگی کا۔ آئیے دوسرا میسج، امام محمد باقر خود ایک سٹوری ایک واقعہ بتاتے ہیں، ایک داستان سناتے ہیں، فرماتے ہیں سنو، بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل سمجھتے ہیں نا؟ بنی اسرائیل بہت سارے نبی آئے اس کمیونٹی کے اندر، جیسے ہماری ایک مسلم کمیونٹی ہے نا یہ، ویسے ہی وہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نبی کی اولاد، ان کا نام تھا اسرائیل، حضرت یعقوب کی۔ یہ اسرائیل یہ کیوں نام پڑا یہ بھی کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، کیوں یہ نام پڑا ان کا۔ نبی یعقوب کی اولاد، ان کی نسل میں یہ اس کمیونٹی میں بہت سارے نبی پیغمبر آئے ہیں، اور یہ بہت سالوں تک چلی ہے، جیسے آج 1400 سال ہو گئے مسلم امت چل رہی ہے نا، اسی طریقے سے بنی اسرائیل بھی بہت سالوں تک چلی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں سنو، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک خوبصورت پیلس بنوایا، محل بنوایا۔ سنیے عزیزان محترم، یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان کی اسپریچولیٹی میں اضافہ ہو، انسان تھوڑا سا دنیا سے ہٹے، چونکہ دنیا میں انسان اتنا زیادہ آج کل بزی ہو گیا ہے کہ انسان کے پاس دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا ہے نا۔ اب سنیے گا، امام فرماتے ہیں اس نے بہترین خوبصورت پیلس بنوایا، جب بنا لیا تو اس نے دور دور سے لوگوں کو بلایا کہ آؤ دیکھو، اور دیکھ کر کے بتاؤ اس میں کوئی کمی ہے کہ نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ لوگ آتے تھے، کرٹکس آتے تھے، کرٹیسائز کرنے والے سب آتے تھے۔ اب ظاہر ہے بادشاہ سامنے کھڑا ہے تو کس کی ہمت ہے برائی کر دے بھائی؟ ہر ایک کو اپنی گردن بھی پیاری ہے، زندگی بھی پیاری ہے، فیملی بھی پیاری ہے۔ بادشاہ لوگوں کا نیچر ایسے ہی تھا، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو پوری فیملی کو مروا دیتے تھے، پورے گھر گروا دیتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کوئی کمی ہے؟ ارے حضور کیا شاندار بنایا ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا بہترین بنایا ہے۔ خوش آمد والے بھی ہیں جنہیں امیدیں بھی ہیں کہ بعد میں تعریف کا پیسہ بھی ملے گا، کچھ انعام بھی مل جائے گا اگر بادشاہ بہت خوش ہو گئے۔ تعریف کرنے والے ایک سے ایک اپنے جملے بنا کے سوچ کے آئے ہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا، بوڑھا آدمی تھا، کہنے لگا حضور اگر میری گردن معاف ہو، زندگی کی امان ہو تو ایک جملہ کہوں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہا آپ گارنٹی دیجئے ماریں گے نہیں تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے کہا گارنٹی ہے۔ ابھی تک تو تعریف سن رہا تھا، اب بادشاہ کھٹکا، چونکا کہ یہ کیا بولنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں میں تجھے ماروں گا نہیں، بتاؤ کچھ کمی ہے تو بتاؤ اس میں۔ کہنے لگا کوئی کمی نہیں ہے، بس دو کمیاں ضرور ہیں۔ دو کمی؟ کون سی کمی ہے؟ کہنے لگا بادشاہ صاحب سنیے، اس پیلس میں، خوبصورت پیلس میں دو کمی یہ ہے۔ پہلی کمی یہ ہے کہ اس کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا۔ کیا سنا آپ نے؟ دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ پیلس زمین پر گر جائے گا۔ یہ ہیں کمیاں۔ بادشاہ چونکا، یہ تو کوئی عقل مند آدمی لگتا ہے، اب تک تو سب تعریف ہی کر رہے تھے، کسی نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا بنانے والے کا بھی کیا ہوگا، اس میں رہ بھی پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا، یہ پیلس کب تک باقی رہے گا، کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ رہا ہے دو کمی، پہلی کمی
بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور پہلے زمین پر گر جائے گا۔ بادشاہ نے سب کو چھوڑا، کہا اس کو آگے بھیجو۔ وہ بوڑھا بیچارہ آگے آیا، ڈرا سہما ہوا، کہنے لگا میں ماروں گا نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ بتاؤ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اس نے کہا نصیحت یہ ہے کہ ایسی جگہ آپ اپنا گھر بنائیں کہ جہاں نہ موت آئے گی نہ گھر کبھی ختم ہوگا۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ کہنے لگا وہ گھر کہاں بنے گا؟ کہا وہ گھر جنت میں بنے گا، اچھے کام کرتے جاؤ، ایمان کو مضبوط رکھو، نہ تمہیں وہاں پر بڑھاپا آئے گا نہ تمہاری موت آئے گی، اور جو گھر بناؤ گے وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اچھے کام تو کرو، نہ وہاں بڑھاپا ہے نہ موت ہے، اور نہ وہ گھر کبھی گرنے والا ہے، وہ کبھی گھر بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس کے بعد بادشاہی چھوڑ دی، ہاں روایتوں میں لکھا ہے چھوڑ دی بادشاہی، اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ گیا، صرف اللہ کی عبادت میں۔ آپ سوچئے امام نے کس طریقے سے لوگوں کو یہ واقعات سنا کر کے اور اپنی سیرت دکھا کر کے اللہ سے قریب کیا ہے، جوڑا ہے۔ کام ہی امام کا یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک جو جملہ میں نے ابھی ماہ رمضان میں مپوٹو میں یہ جملہ کہا تو وہ آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ سب علی والے بیٹھے ماشاءاللہ، پوری دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں سب کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم علی والے ہیں، بے شک حق ہے، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں علی سے۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، بات جب محبت کی آ جائے تو ہمارا جوان کیا کہتا ہے؟ مولانا جہاں علی وہاں ہم، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ آپ پوچھیے علی والے ہو؟ بالکل، جہاں علی وہاں ہم۔ اور جب ہم بتاتے ہیں کہ بھائی علی اتنی نمازیں پڑھتے تھے، علی ایسی نمازیں پڑھتے تھے، علی ایسے چیریٹی کرتے تھے، علی ایسے روزہ رکھتے تھے، علی کا کردار ایسا تھا، تو وہی آدمی کہتا ہے مولانا کہاں علی اور کہاں ہم۔ کیا سنا آپ نے؟ محبت پہ کیا کہہ رہا تھا؟ جہاں علی وہاں ہم۔ جب بات کردار کی آ جائے، عمل کی آ جائے، تو کہاں علی اور کہاں ہم۔ یہی ہے، یہ پرابلم ہے، بالکل جنرل پرابلم ہے ہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو امام تھے، وہ تو معصوم تھے۔ اچھا وہ امام تھے، معصوم تھے، بے شک تھے۔ ان کے صحابی کون سے امام اور معصوم تھے؟ ان کا کردار دیکھیے۔ اچھا ان کے صحابیوں کو چھوڑ دیجئے، علماء کا کردار دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، سنیے امام باقر علیہ السلام کا جملہ سنیے، اور پھر میں آگے جاؤں اور انشاءاللہ پھر غم کے بیان پر مجھے آنا، ایک روایت اور سنا کر کے۔ امام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے؟ اللہ اکبر، سنیے گا جملہ، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے کیسے پتا چلے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ جاننا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، کہنے لگا تو کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں تم اپنے دل میں چیک کرو، اگر تمہیں اہل دین سے، دین والوں سے محبت ہے اور اللہ کے ذکر سننے سے تمہارے دل میں پیار بڑھ جاتا ہے تو سمجھو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر دین والوں کو دیکھ کر تمہیں بیزاری کا احساس ہوتا ہے، بیزاری سمجھ گئے؟ آسان کر دوں اسے، بیزاری کا مطلب ہے بوریت، ارے مولانا کے پاس کیا بیٹھوں، یہ تو دین کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ والوں کو دیکھ کر کے تمہیں بیزاری پیدا ہونے لگے، سمجھ لو تم سے اللہ محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء سے لوگ دور بھاگتے ہیں، یہ وہی لوگ دور بھاگتے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ عالم سے کبھی دور وہی بھاگے گا کہ جس سے اللہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم اگر دین کی باتیں بتا رہا ہے اور انسان بھاگ رہا ہے کہ کہیں ان کے پاس بیٹھو بس دین کی باتیں شروع کر دیں گے، ریلیجن کی باتیں بورنگ لگتی ہیں، یہ بورنگ نہیں لگتی ہیں، دل سے اللہ نے اچھائی کو کھینچ لیا ہے۔ شاید اللہ اس لائق نہیں سمجھتا کہ اللہ کا ذکر سنو۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ اس لیے اگر انسان کو ایسا، اس کا سولوشن بھی ہے، میں صرف پرابلم نہیں بتاتا ہوں، پرابلم کا حل بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا لگنے لگے تو انسان کو چاہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھے۔ دیکھیے یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ڈرائی آپ کو لگے، لیکن بڑے کام کی باتیں ہیں، یہ انسان کے ایمان کو اور اضافہ کرنے والی باتیں ہیں، اللہ سے اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ سنیے گا، انسان اگر ایسا کچھ بوریت یا ایسا کچھ مجلس میں بیٹھے ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے تو یہ مجلس کیا مزے کے لیے ہوتی ہے؟ مجلس کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے؟
نہیں، مجلس ہوتی ہے سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے. آپ پورا کنسنٹریشن لگائیے کہ کیا کہہ رہا ہے پڑھنے والا. آپ یقین کیجئے آپ کو وقت کا احساس بھی نہیں ہوگا. پرابلم جب ہوتی ہے کہ جب یہ بیٹھے یہاں ہیں، دماغ کہیں اور ہے، کام میں ہے، دندے میں، فلاں میں ہے، ٹینشن میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، تب انسان کو مزہ نہیں آتا. تو انسان کو چاہیے کہ کانسنٹریشن کے ساتھ سنیں ذکر کو، کیا ذکر چل رہا ہے. اب سنیے، تو امام نے انسان کو بتایا ہے کہ جب تمہارے اندر خیر پایا جاتا ہے، اچھائی پائی جاتی ہے، اور دین والے لوگوں کو دیکھ کر کے محبت جاگنے لگے، سمجھو اللہ تم سے پیار کرتا ہے. سنیے ایک اور، یہ ایک میسج تھا، اب ایک اور میسج آپ کو سناتا ہوں. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں، مسجد میں آئیے، پلیز آئیے مسجد میں. آپ ظہرین اور مغربین دونوں ٹائم نہیں آ سکتے نا، کم سے کم ایک ٹائم کا اصول بنا لیجئے، زندگی کا ایک رول بنا لیجئے کہ مجھے ایک ٹائم تو اللہ کے گھر جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے. میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، کتنے لوگ نماز میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں. پلیز، اگر آپ کو ایک پریزیڈنٹ بلا لے تو آپ خوشی خوشی اس کے گھر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پریزیڈنٹ نے انویٹیشن دیا ہے مولانا، اسٹیٹس پر بھی ڈالا جائے گا، فیس بک پر بھی اس کو ڈالا جائے گا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا ہے، نیوسی نے بلایا ہے. تو بڑا فخر، پراؤڈ پہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نیچرلی. آپ سوچئے، انسان کیا خدا کے گھر کو پریزیڈنٹ کے گھر سے بھی نیچا سمجھتا ہے؟ خدا بلا رہا ہے اور یہ آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ انسان کو آنا ہے مسجد میں. خدا کے لیے میرے بھائیوں آئیے مسجد میں، مسجد سے رشتہ جوڑیے. اللہ سارے پریزیڈنٹ سے بڑا ہے، اس کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے. وہ اکبر ہے عزیزان محترم. پوری کائنات کا بھی پریزیڈنٹ ہو، پوری کائنات کا بھی مالک ہو، کوئی اگر بادشاہ بن جائے، ان سب کا بادشاہ خدا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے پروردگار. انسان کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کائنات کے بادشاہ کے گھر میں جا رہے ہیں. اس وقت پراؤڈ زیادہ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے گھر میں بلایا ہے. عزیزان محترم آئیے مسجد میں، خدا کے لیے آئیے. بہرحال میں آخری میسج امام کی زندگی کا اور بات ختم کر رہا ہوں. امام کی زندگی کا ایک میسج اور بھی ہے. امام کے پاس ایک امام کا چاہنے والا آیا، ٹھیک ہے، سنیے گا. اس کا نام ہے ابن ابی دردا. امام کے پاس آیا، چاہنے والا ہے امام کا، محبت کرتا ہے، شیعہ ہے امام کا. یہ بھی میسج بہت امپورٹنٹ ہے، سنیے، اور بات یہیں سے مجھے غم کا بیان شروع کرنا ہے. امام کے پاس آیا، دروازے پر کھڑا ہوا ہے. اب ظاہر امام کے گھر میں جب تک کہ غلام آ کر نہ کہے کہ آپ آئیے، کوئی جا نہیں سکتا ہے، پرمیشن ملنی چاہیے. اسلام کا اصول بھی یہی ہے، کسی کے روم میں بغیر، اللہ اکبر، یہ اسلامی رول ہے، کسی کے روم میں بھی، ایون اپنے ماں باپ کے روم میں، اپنے بھائی بہن کے روم میں بھی بغیر نوک کیے داخل مت ہو. نوک کرو پھر اندر جاؤ. یہ اسلام کا پرنسپل ہے، رول ہے. اجازت ملے اس کے بعد اندر جاؤ. خیر، یہ آ کر کھڑا ہوا، اس نے دیکھا منافق، برے لوگ، اچھے لوگ، نیک، مومن، جتنے ٹائپ کے لوگ ہیں سب جا رہے ہیں، سب کو پرمیشن مل رہی ہے، اس کو نہیں مل رہی ہے. امام نے فرمایا نہیں، اس کو پرمیشن نہیں ہے. اب یہ پریشان کھڑا دیکھ رہا ہے. جب سب لوگ اندر چلے گئے نا، 5-6 لوگ آئے، اس میں سے کوئی اچھا تھا، کوئی برا تھا، کوئی مومن تھا، کوئی منافق تھا، چلے گئے سب اندر. سب کو پرمیشن، امام کی پرمیشن ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ کھڑا ہوا ہے، اس کو نہیں ملی پرمیشن. یہ سیدھے اپنے گھر چلا گیا. سوچنے لگا کہ امام مجھے کیوں پرمیشن امام نے نہیں دی. اب دماغ میں شیطان نے وسوسے پیدا کرنے شروع کیے. لگتا ہے تمہیں امام بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بہت تمہیں کوئی ویلو نہیں دیتے، اس لیے دیکھو ان سب کو پرمیشن دے دی، تمہیں پرمیشن نہیں ملی. شیطان یہ سارے وسوسے دماغ میں پیدا کر رہا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ. ابھی یہ سوچ رہا تھا، بیٹھا ہوا بڑا دکھی تھا. اتنے میں امام کا غلام دروازے پر آیا، آواز دی، اے ابن ابی دردا، السلام علیکم. باہر سے سلام کیا. اس نے وعلیکم السلام کا پہچان گیا، امام کے غلام کی آواز ہے. جلدی سے دروازے پر آیا. کیا بات ہے؟ کہا امام نے تمہیں بلایا ہے. توجہ توجہ عزیزان محترم، ادھر دماغ میں غلط فہمی آئی اور ادھر امام کی نگاہیں دماغ تک پہنچ گئیں. کیا سنا عزیزان محترم؟ یہی تو امام ہوتا ہے جسے کوئی بھی حجاب، کوئی بھی پردہ اس کے سامنے نہیں روک سکتا اس کی نگاہوں کو. امام نے بلایا ہے، ٹھیک ہے، جلدی سے تیار ہوا، پہنچا امام کی خدمت. اب امام اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے بلایا، آؤ بیٹھو. بٹھایا بڑے پیار سے. امام فرماتے ہیں تم کیا سوچ رہے تھے؟ کہا مولا جو میں سوچ رہا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. چاہنے والا بھی ایسا ہے، مولا جو سوچ رہا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. امام فرماتے ہیں سنو،
میں نے تمہیں اس وقت پرمیشن اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم جب آتے ہو تو تم محبت کی باتیں کرتے ہو. جو لوگ اس وقت میرے پاس آئے تھے ان میں کچھ بنی امیہ کے جاسوس تھے, اس لیے میں نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے تمہیں پرمیشن نہیں دی تھی. امام نے کیا بات کلیئر کی پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ کی حدیث ہے, اگر تمہارا کوئی بھائی تمہیں نظر انداز کرے تو تم اس کے لیے 70 مثبت ریزن سوچو, 70 مثبت ریزن سوچو. مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ نے کسی کو سلام کیا, وہ بیچارہ اس نے دیکھا ہی نہیں, چلا گیا آگے. اب یہاں سوچنا شروع, نگیٹو, فوراً نگیٹو. اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے, اس میں بڑا غرور آ گیا ہے, بڑا گھمنڈ آ گیا ہے, بڑا یہ ہو گیا ہے, بڑا وہ ہو گیا ہے. لگتا ہے کہ پرانی بات جو کہی تھی میں نے 5 سال پہلے وہ دل میں لے کے بیٹھا ہوں. ساری باتیں انسان نگیٹو. رسول نے فرمایا 70 پازیٹیو سوچو, یہاں 70 نگیٹو سوچ لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ایک فون کسی کو کیا, فون نہیں اٹھایا سامنے والے نے, یہاں پر سارے ریزن سوچنے شروع ہو جاتا ہے انسان. اس نے نہیں سوچا, بڑا غرور آ گیا ہے, بڑا گھمنڈ آ گیا ہے, بڑا یہ ہو گیا ہے, بڑا وہ ہو گیا ہے. رسول کیا فرماتے ہیں؟ پازیٹیو سوچو. ہو سکتا ہے جس نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا اس نے تمہارا سلام سنا ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ کہیں اور ٹینشن میں تھا, ہو سکتا ہے وہ کچھ پریشان تھا. اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کرو. نگیٹو کیوں سوچ رہے ہو؟ تمہارا مومن بھائی ہے بھائی, وہ مومن بھائی, اور اس کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو, پھر ایمان کی کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا ایمان؟ یعنی اب انسان, امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو بلا کر کے کلیئر. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کلیئرفیکیشن دیجئے تب بھی سامنے والا نہیں مانتا. نہیں, آپ تو بات بنا رہے ہیں, جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, جھوٹا جسٹیفیکیشن ہے. ارے بھیا اس کے دل میں کیا ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے؟ جھوٹا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, آپ ماننے کو تیار نہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے, پتھر نہیں ہوتا. پتھر دل جو ہو جائے پھر اس کی جگہ جہنم ہے, جنت کہاں ہے؟ اس لیے مومن کو ہمیشہ سافٹ کارنر اپنے مومن بھائی کے لیے دل میں رکھنا چاہیے. معاف کر دے. اللہ کہتا ہے نا, تم نے اگر اپنے مومن بھائی کو نہیں معاف کیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تم مومن کو معاف کرو, میں تمہاری گناہیں معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. امام کی زندگی کے لیسنز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, آپ نے بھی خاموشی سے سنا اور سمجھا الحمدللہ, اور انشاءاللہ آپ اس پہ غور کریں انشاءاللہ. یہ جو باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, امام باقر علیہ السلام کی زندگی کے لیسنز. اور میں آپ سے تو بڑے دل کی بہت کھلے لفظوں میں بات کرتا ہوں, ماشاءاللہ آپ سب اپنے ہیں, سب کو اپنا سمجھتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے, آپ سب کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے. امام باقر فرماتے ہیں آخری وقت ہے امام کی زندگی کا, آخری لمحات ہیں. حشام ابن عبد الملک مروان نے امام کو زہر دیا ہے. زہر امام کی جسم کے اندر سرایت کر رہا ہے, پھیل رہا ہے. امام کی حالت تبدیل ہو رہی ہے. جب امام باقر علیہ السلام, زہر پورے جسم امام کے پھیل گیا اور اب امام کی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے, تو امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق کو بلایا, اپنے بیٹے کو بلایا. بلانے کے بعد فرماتے ہیں اے بیٹا جعفر صادق, دیکھو میں نے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا ہے, اس پیسے سے ہر سال حج کے دوران منی میں میرے جد حسین کی, میرے بابا زین العابدین اور میرے جد حسین کی عزاداری کرنا. اللہ اکبر. وہاں پر کربلا کے غم کو بیان کرنا. ہاں عزادارو, امام کو اتنی فکر ہے کربلا کے غم بیان کرنے کی کہ امام نے پیسہ بچا کر کے رکھا ہے. فرماتے اس پیسے سے عزاداری کرنا. ہاں عزادارو, اگر آپ کا پیسہ عزاداری میں خرچ ہوتا ہے تو یہ سنت امام محمد باقر پر آپ عمل کر رہے ہیں. امام باقر آپ کو اس کا عظیم اجر عطا کریں گے. ہاں عزادارو, روایتیں بتاتی ہیں کہ یہی امام محمد باقر ہیں. 3 برس کے محمد باقر
باقر ہیں، جب امام محمد باقر نے وہ ماحول دیکھا ہے، امام نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، جب حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے تھے، جب حسین مکہ چھوڑ رہے تھے، جب حسین کربلا کی زمین پر وارد ہو رہے تھے، اور یہی محمد باقر ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے بچپن میں دیکھا ہے کہ کربلا میں 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، شب عاشور کس مصیبت سے گزاری گئی۔ ہاں عزادارو یہ محمد باقر ہے کہ جنہوں نے حسین کی شہادت کو دیکھا، عباس کی شہادت کو دیکھا، اکبر کی شہادت کو دیکھا، ان کے جنازوں کو دیکھا۔ ہاں عزادارو، کسی بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو اگر مارا جائے تو بیٹے پر کیا گزرے گی؟ کسی بیٹے کے سامنے اس کی پھوپھیوں کو مارا جائے، اس کی پھوپھیوں کو مارا جائے، اس کے گھرانے کے بچوں کو مارا جائے، خود اس کو تماچے مارے جائے، تازیانے مارے جائے، اس بچے پر کیا گزرے گی؟ ارے یہ محمد باقر ہے جنہوں نے اپنے بابا زین العابدین پر کوڑے لگتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنتے دیکھا، پیروں میں بیڑیاں پہنتے دیکھا، سکینہ کو تماچے لگتے دیکھا، پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھنتے ہوئے دیکھا۔ عزادارو، امام محمد باقر یاد کر کے روتے تھے۔ یہ روایت خود امام سے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا تو کچھ لوگوں نے چھتوں سے آگ برسانی شروع کی، برتن میں آگ لے کر آتے تھے، چھتوں سے ہمارے اوپر پھینکتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں وہ وقت میں کیسے بھول جاؤں کہ جب ایک آگ کا انگارہ میرے بابا زین العابدین کے سر پر آ کر گرا، امامہ جلنے لگا۔ ارے میرا بابا اس وقت کیسے امامہ اتارتا، ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ امام باقر یاد کر کر کے روتے تھے۔ وہ امام، انہیں زہر دیا گیا۔ کل کی تاریخ تھی، امام باقر دنیا سے تشریف لے گئے، جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کی مصیبت جیسی کوئی مصیبت نہیں، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، آج آپ کی قبر پر شاندار روضہ تعمیر ہے، لیکن ہائے آپ کا پوتا محمد باقر جنت البقیع میں قبر ہے، نہ صاحبان ہے نہ مزار ہے، چاہے وہ دھوپ ہو چاہے وہ بارش ہو، کھلی ہوئی قبر ہے، یہ قبر فریاد کر رہی۔ اللہ لعنت اللہ۔